بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر کیڈٹس۔ مضامین کا جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا اسے مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک اور ٹاپک، ایک نیا موضوع جس پہ آج ہم نے بات کرنی ہے، میرا زندگی کا مقصد، میرا نصب العین یا میرا جواز زندگی۔ میری زندگی کا کیا جواز ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ ایک ایسے ہے، ایک مضمون ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس حوالے سے مختلف کوٹیشنز بھی، مختلف اشعار بھی آپ کے سامنے ہیں، اور اس حوالے سے کچھ عربی کوٹیشنز بھی، قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ، مختلف بزرگوں کے اقوال، کوٹیشنز، ان کی کہاوتیں بھی آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اور باقی جو ہے اس سلسلے میں میں اس پہ بات کرتا ہوں، اور ساتھ کچھ جو بھی ریلیونٹ باتیں ہوں گی، مزید متعلقہ چیزیں، باتیں، وہ بھی آپ کے گوش گزار کرتا چلوں گا۔ تو سٹارٹ لیتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ میرا نصب العین، اس کا مقصد کیا ہے؟ میری زندگی کا مقصد، میرا نصب العین، مائی ایم ان لائف۔ ہر شخص کے سامنے، ہر شخصیت کے لیے جو ہے، ضروری طور پر کامیاب ہونے کے لیے مختلف عوامل ان کے سامنے ہوتے ہیں۔ وہ سارے عوامل، وہ سارے فیکٹرز ایک خاص اپروچ کے ساتھ، ایک سوچ کے ساتھ وہ لے کر آگے بڑھتے ہیں، اور کوئی اپنا مطمع نظر رکھتے ہیں، زندگی کا کوئی مقصد رکھتے ہیں۔ مجھے کیا بننا چاہیے؟ یہ وہ سوال ہے جس کے جواب میں ہر انسان اپنی سوچ اور فکر کے مطابق غور کرتا ہے۔ ہر انسان اپنے ماحول اور معاشرے کو سامنے رکھ کر اپنی ترجیحات کا تعین کرتا ہے، اپنے مذہب، ملت اور خاندانی ذہنیت کو دیکھ کر فیصلہ کرتا ہے، اور پھر اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ہر طرح کی مشقتوں اور مصیبتوں کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہوئے اپنی منزل کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بالآخر زندگی کے نشیب و فراز کی وادیوں کو عبور کرتے ہوئے اپنی منزل ڈھونڈ لیتا ہے۔ جس طرح وہ شعر بھی ہے، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ اپنی اپنی سوچ اور افکار کے مطابق کوئی ڈاکٹر بننے کو اپنی منزل قرار دیتا ہے، تو کوئی انجینئر بننا پسند کرتا ہے، کوئی سائنسدان بن کر اپنا نام روشن کرنا چاہتا ہے، تو کوئی پائلٹ بن کر فضاؤں کو تسخیر کر کے نئی دنیا کھوجنے کے منصوبے بناتا ہے، اپنا لوہا منوانا چاہتا ہے، تو کوئی لیڈر بن کر قوم اور عوام کی خدمت کے نام پر اپنی دکانداری چمکانا چاہتا ہے۔ غرض طبیعتوں کے اختلاف اور مزاج کے عدم اتفاق اور اپنے ذوق کے مطابق ہر آدمی اپنی منزل کو متعین کرتا ہے، اور لوگوں کا بڑا ہجوم ایسا بھی ہوتا ہے جن کا کوئی نصب العین نہیں ہوتا، کوئی منزل، کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، کسی کی رہبری اور رہنمائی کو اپنے لیے ضروری خیال نہیں کرتے، بس کم حوصلہ، گمنام منزل کی تلاش و جستجو میں انجان راہوں پر چلتے ہوئے اپنے کاروان زندگی کو رواں دواں رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگر اتفاقاً نشان منزل کو پا لیا تو خوش قسمت، ورنہ کسی شاعر نے اس کیفیت کو کیا خوب بیان کیا ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے، نہ ادھر کے رہے۔ مجھے کیا بننا چاہیے؟
اور میرا نصب العین کیا ہو۔ اس کے لیے مجھے نہ تو کسی سے مشورے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی کی آراء چاہیے، کسی کی رائے طلبی کی مجھے حاجت ہے۔ مجھے اپنی نشان منزل کی تلاش اور جستجو میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی روشنی میں ہماری منزل بھی متعین ہے اور راہ بھی بہت صاف ہے۔ منزل پہ پہنچ گئے تو کسی سے صلے کی تمنا رکھنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ستائش کی طرف توجہ ہے، اور اگر منزل پہ پہنچ نہ پائے تو اس راستے کی کوشش اور اس وادی کا سفر نفع سے خالی نہیں ہے، کیونکہ ایک شعر ہے، شعر ملاحظہ کریں اس حوالے سے: مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑائی۔ قرآن کریم نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں بے شک ہم نے انسان کو بہت خوبصورت شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری منزل متعین خدا نے کر دی، تاجر، ڈاکٹر، انجینئر وغیرہ بعد میں بننا، پہلے اپنے آپ کو جو ہے میرے خیال میں، اور جس طرح قرآن پاک میں بھی ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے، ہمیں یہی سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین ساخت میں پیدا فرمایا ہے۔ تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس چیز کو، اس حقیقت کو سمجھنے والے بن جائیں اور اچھا انسان بننے کا جو پہلے رتبہ ہے وہ حاصل کریں۔ اس سے بڑا مقام، مرتبہ اور نعمت تو بلندی کا تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ انسان مسجود ملائکہ کے حقیقی منصب اور عہدے کو سنبھال لے۔ بس میرا نصب العین ابتدا سے انتہا تک یہ ہے کہ میں اس سرزمین پر وہ کام کروں جس سے میرا رب مجھے اپنا بندہ کہہ دے، اور میں ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کروں جو میرے خالق و مالک کو ناراض کر دے۔ زمین پر ہر طرح سے عدل و انصاف کروں اور حدود اللہ کی پاسداری کا جھنڈا لہراؤں اور اپنے ماحول و معاشرے میں، معاشرتی زندگی میں، اپنے دائرۂ اثر میں دوسروں کو نفع پہنچا سکوں۔ انسان کو کیوں پیدا کیا گیا، اس کا جواب تو خود قرآن مجید نے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ایک آیت کریمہ، اس کا مفہوم جو ہے وہ یہ ہے کہ تخلیق انسانی کا مقصد اپنے رب کی عبادت ہے، اور بغیر عبادت کے انسانی زندگی کا مقصد ادھورا رہ جاتا ہے، اور زندگی بے بندگی، شرمندگی، اور ہر وہ کام ہمیں کرنا چاہیے جو انسانیت کی خدمت پر مبنی ہو، جس میں انسانی اقدار کی اہمیت، اخلاقی قدروں کی تربیت، سوز جگر اور درد انسانیت ہو، ہمدردی کا مادہ ہو، غمخواری اور مجبوروں کے ساتھ بھلائی کو اپنی ہم معراج سمجھیں۔ عبادات کی مختلف تشریحات کی گئی ہیں، اور یہ بہت وسیع لفظ بھی ہے جس میں خدمت انسانی بھی شامل ہے، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت تو اس کی پہلی شکل ہے، لیکن اس کی مختلف اور کیفیات بھی ہو سکتی ہیں، اور اسی کیفیت کو کسی شاعر نے کیا خوب جو ہے اس کا ذکر کیا، اسے بیان کیا ہے: درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کام نہ تھے، کرو بیاں، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کام نہ تھے، کرو بیاں۔ تو فرشتے عبادت کے لیے جو ہیں وہ کوئی کم نہیں تھے، مقصد بنیادی طور پر یہی تھا کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو راضی کیا جائے، اللہ کی مخلوقات کا بھی جو ہے سوچا جائے، ان کا
بھلا کیا جائے، اور یہی جو ہے انسانیت کی جو ہے وہ معراج ہے، اور درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کام نہ تھے کرو بیاں۔ تو بہت بڑی حقیقت ہے ہمارے سامنے، اور بہت بڑا ایک جو مقصد ہے انسان کا وہ بھی واضح ہو جاتا ہے۔ اور انسان اگر دوسروں کو بھی اپنے جیسا سمجھے اور انسانیت میں سب شریک ہیں اس بات کا اعتقاد کر لے، تو اس کائنات عرضی میں امن و آتشی کا جھنڈا لہرائے، عدل و انصاف کا بول بالا ہو، ظلم و ستم اور دہشت گردی بربریت کا خاتمہ ہو جائے۔ اس لیے سب سے پہلے انسان بننا اور انسانیت کا درس دینا، یہی ہم سب کا نصب العین ہونا چاہیے، اور یہ سب سے بڑا سبق ہے۔ اور اس کے بعد ہر انسان بطور انسان کی عزت و توقیر کا مستحق ہے۔ ملک کو ملت، دین و مذہب اس میں رکاوٹ نہیں ہونے چاہیے۔ رنگ و نسل، برادری اور قومیت کی جو تفریق ہے، اس سے جو انسانیت کی تذلیل ہوتی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر انسان بننے کے بعد دوسروں کو انسانیت کا درس دینا، یعنی اس آفاقی پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، منتقل کرنا، یہ جو ہے وہ سب سے بڑا انسانیت کا جو ہے ایک مد نظر ہونا چاہیے۔